السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک محمد خان بڑانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں یوٹیوب چینل پر مختلف عوامی مسائل اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جو کہ عوامی مسائل ہیں جن کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹس کے ذریعے ہماری ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے نا وہ ذرا مختلف ہے۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرانسپورٹ، کیونکہ میرے اس یوٹیوب چینل کے کچھ دوست سبسکرائبر جو ہیں ان کا بھی وہ بھی ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں، اور ویسے بھی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کرتا ہوں۔ تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں یہ تو بڑا پیسہ کما رہے ہیں، چاہے وہ لوڈر ہوں یا وہ پی ایس وی ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لوڈر ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے بغیر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نامکمل ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب کرونا وائرس کا دورانیہ تھا تو مختلف ممالک، پاکستان سمیت مختلف ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن لوڈر ٹرانسپورٹ کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ مشترکہ مسائل ہیں، کچھ نفرتیں ہیں ان ٹرانسپورٹ کے بارے میں، خاص طور پر ٹرک کی جو لوڈر ٹرانسپورٹ ہے اس کے جو ڈرائیور ہیں ان کے بارے میں عام آدمی کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے ان کے بارے میں کہ یہ تو برے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈرائیور بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہی کسی نہ کسی کا رشتہ دار، کسی بس کا ڈرائیور ہے، ہائی ایس کا ڈرائیور ہے، کسی ٹرک کا ڈرائیور ہے، کسی 10 ویلر گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ تو یہ سب لوگ برے نہیں ہوتے، میں اس شعبے سے منسلک ہوں۔ کچھ ہم سے عام آدمی سے بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گاڑی بھی چلاتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں۔ کچھ ٹرانسپورٹروں نے، کچھ ڈرائیوروں نے حجیں بھی کی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے۔ تو اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں عام معاشرے میں بھی اس قسم کے لوگ کم ہیں، اور اس ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی اس قسم کے لوگ کم ہیں۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ بھی اتنے سارے لوگ برے ہی نہیں ہوتے، کچھ چند لوگ برے ہو سکتے ہیں، لیکن بروں کی انتہا بھی نہیں ہے۔ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس قسم کے یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہم میں سے ہیں۔ لیکن میری ویڈیو کا یہ ٹاپک نہیں تھا، میں نے تھوڑا سا اس بارے میں بس تھوڑی سی ایک وضاحت کی ہے۔ میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک دوسرا جھگڑا۔ بات ہوتی ہے جب ڈیزل کے ریٹ بڑھتے ہیں تو یا پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو لوڈر گاڑیاں بھی کرایہ بڑھوا لیتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی کرایہ بڑھوا دیتی ہے۔ لیکن جب ڈیزل پیٹرول کے ریٹ کم ہوتے ہیں تیل کے، تو یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ڈیزل پیٹرول کے ریٹ تو کم ہو گئے ہیں، لیکن دوسری چیزوں کے ساتھ مختلف چیزوں کے ریٹس ہیں، تو یہ جی وہ تو فرق پڑا ہے، لیکن یہ جو گاڑیوں والے ہیں یہ کرایہ نہیں کم کر رہے۔ خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں ایک بات آج کل بھی بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر۔ تو اگر آپ اپنی تھوڑی سی پیچھے چلے جائیں، جس دن بھی ڈیزل یا پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں ان دنوں میں اشیاء خورد و نوش کی ریٹ دیکھیں۔ اگر آپ اشیاء خورد و نوش کے ریٹ دیکھیں گے تو لازمی فرق پڑا ہے، کیونکہ میں ادھر 3-4 دکانیں ہمارے ساتھ، تو ہم سنتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ آج کشمیر کی ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اتنا مہنگا ہو گیا ہے، آج سگریٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، چاول اتنے مہنگے ہو گئے ہیں۔ تو جب ڈیزل پیٹرول کے ریٹ کم ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جس کے ریٹ اتنے کم ہوئے ہیں؟ اس حساب سے ویسے کسی وجہ سے گورنمنٹ نے کوئی ریلیف دے دیا ہو، کسی ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ڈیزل پیٹرول کے ریٹ کم ہونے کے ساتھ اشیاء خورد و نوش کے ریٹ کم نہیں ہوئے، بڑھنے کے ساتھ پھر بھی بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں نے جن کی ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے بھی کھانا پینا ہے، انہوں نے بھی اپنے پیٹ پوجا کرنی ہے، تو جب ان کو چیزیں آگے سے مہنگی ملیں گی تو وہ کہاں سے گزارا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو جو سپیئر پارٹس ہیں
جو پارٹس ہوتے ہیں گاڑیوں کے ٹرانسپورٹ کے، چاہے وہ لوڈر ہوں یا پبلک ہو، اس کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، مستری مزدوری بھی بڑھا دیتے ہیں، گریس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جو سروس اسٹیشن ہوتے ہیں وہ اپنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ترپالوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ٹائروں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ٹیوبوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، گاڑیوں کی ریپیئرنگ کرنے والی فیکٹریاں یا جو ورکشاپ پہ ہوتے ہیں ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، موبلائل کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے ریٹ بڑھتے تو ہیں، ٹائر کے ریٹ بھی بڑھے، ٹیوبوں کے ریٹ بھی بڑھے، موبلائل کے ریٹ بھی، آئل کے ریٹ بھی بڑھے، ترپال وغیرہ کے ریٹ بھی بڑھے، مستری کی مزدوریاں بھی بڑھی، ہر چیز ان کو مہنگی ہو گئی۔ ہوٹلز پر ٹرانسپورٹ ڈرائیورز کو کھانا مہنگا ملے گا، چائے مہنگی ملے گی، مطلب ہر جگہ پہ جب مہنگائی ہوگی تو کیوں جی ڈیزل کا ریٹ اتنا بڑھے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے بھی مہنگا کر دی ہے۔ لیکن جب ڈیزل کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ صرف ٹرانسپورٹر سے ہوتی ہے، لوڈر ٹرانسپورٹر سے ہوتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے کرائے کم کرو، ڈیزل اتنا کم ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ موبلائل کے ریٹ تو کم نہیں ہوئے، ٹائر کے ریٹ تو کم نہیں ہوئے، باقی اشیاء خورد و نوش کے ریٹ تو کم نہیں ہوئے، ہوٹل سے کھانا تو کے ریٹ تو کم نہیں ہوا، ہوٹل سے چائے کے کپ میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ بڑھ ہی ہے۔ کیوں کمی نہیں آئی؟ جب باقی چیزیں کم، باقی چیزوں کے ریٹ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو ٹرانسپورٹر کچھ کم کر سکتے ہیں جتنا ڈیزل کا فرق پڑا ہے۔ باقی جو چیزیں ڈیزل کے ساتھ مہنگی ہوئی تھی ان کا بھی اس نے مینیج کرنا ہے، وہ بھی نظام اس نے دیکھنا ہے۔ اتنا بڑا بھی ٹرانسپورٹر نہیں کما رہا ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ دوسرا، اگر ایک سواری سفر کرتی ہے اے سی ٹائم پہ، یقین جانے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اے سی ٹائم والے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہو کہ آپ کرایہ زیادہ لے رہے ہو۔ ہم ٹھنڈک کے چکر میں عارضی تھوڑا سا سفر کرنا ہوتا ہے کہ ہم سکون والا سفر کر لیں۔ ہم بڑے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بڑے بڑے تاجروں کو، بزنس مینوں کو فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں۔ کسی رکشے والے کی کے اوپر اگر ہم سفر کریں تو اس کا اور ہی مزہ ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکشے والا جو ٹوٹل اپنے بچوں کا پیٹ کو آ رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، ہمارے معاشرے کا غریب انسان ہے، اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے رکشہ لے لیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے کہیں پر بھی لوکل سفر کرنا ہے تو مہربانی کر کے رکشے کو ترجیح دیا کریں، ہائی ایس کو ترجیح دیا کریں۔ یہ اے سی ڈبوں والے چکر چھوڑیں۔ جب اے سی ڈبے سے جب آپ اتر جاتے ہیں تو اس وقت بھی تو آپ کو گرمی لگتی ہے۔ آپ اگر کسی ہائی ایس کا سفر کرتے ہیں، چلو زیادہ لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر تو آپ کو کرایہ بھی زیادہ نظر نہیں آتا، بس آپ کو وہ کولنگ نظر آتی ہے یا آپ کو وہ ہیٹر نظر آتے ہیں۔ یہ جو رکشے والے بیچارے ہیں، ان کے بھی گھر میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے کھانے پینے کا نظام کرنا ہے، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، انہوں نے اپنے والدین کی علاج کے لیے اخراجات پورے کرنے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے غریب ترین انسان ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ ان کی رکشوں میں آپ سفر کریں، 10 روپے کا جھگڑا ان کے ساتھ نہ کیا کریں۔ یہ رزق حلال کما رہے ہیں، یہ تو صدقہ جاری ہے۔ ان کی گاڑی، ان رکشوں پر سفر کیا کریں۔ ان ہائی ایسوں کے حالات بہت برے ہیں، یہ بھی غریب لوگوں کی ہیں۔ امیر لوگوں نے تو وہ بڑے بڑے اے سی ڈبے بنا لی ہیں، اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج نیو خان کی اتنی گاڑیاں نئی آ گئی ہیں، نیازی ایکسپریس کی اتنی آ گئی ہیں، وہ فیصل نور کی اتنی آ گئی ہیں۔ وہ آپ کو وی آئی پی تو نظر آتے ہیں، لیکن کیا ان کے جو عام بیچارے رکشے والے ہیں، جو عام یہ بیچارے ہائی ایسوں والے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں؟ کتنے لوگوں کا روزگار ایک بندے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک تصویر دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ ایک بندہ ہے رکشہ چلا رہا ہے، اس کو آکسیجن لگا ہوا ہے، اس کو بوتل لگی ہوئی ہے، اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رکشہ چلا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو میرے بچے بھوکے مریں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا جن کو ہر روز دوائی چاہیے، میرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز کا کیا ہوگا۔ تو خدا را ان عام بندوں کا سوچیں، آپ خود اپنی جگہ آپ کا سوچیں۔ ایک 10 روپے یا 20 روپے کی وجہ سے اگر آپ جھگڑا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ جہاں کا آ رہا ہے، وہ تو آپ کا یوں سمجھے کہ آپ نے ایک تو سفر کر لیا، ساتھ میں آپ نیکی بھی کما رہے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ جب غریب معاشرہ غریب کا ساتھ نبھائے گا
تو پھر یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اپنے بڑے لوگوں سے، بزنس مینوں سے، امیروں سے توقع نہ رکھیں، اپنی مدد آپ کریں۔ آپ جب غریب کی مدد کو سوچیں گے، آپ اگر معاشرے کے غریب ہیں تو انشاءاللہ غریب بھی آپ کی مدد کو سوچے گا۔ اب میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر میں نے کہیں پر غلط کیا ہے تو کمنٹس کر کے میری تصحیح فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ملک محمد خان بڑھانا۔